بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، حی یا قیوم ہے، عزتیں عطا کرنے والا، شہرتیں دینے والا، زندگی عطا کرنے والا، موت دینے والا اور ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ درود و سلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات پر جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتی ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم ایمان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دنیا میں بے شمار مسلمان ہیں جو فطرتی طور پر مسلمان ہیں اور وراثتی طور پر مسلمان ہیں، یعنی کہ ان کے والدین مسلمان تھے، ان کے دادا مسلمان تھے اور وہ بھی اسی طرح مسلمان ہوتے آ رہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخلہ فرمایا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہوتی تو ہمیں کسی ایسے گھر میں پیدا فرما دیتے کہ جو مسلمان گھرانہ نہیں ہے، یعنی ہندو کے گھر میں پیدا فرما دیتے، سکھ کے گھر میں پیدا فرما دیتے، بتوں کی پوجا کرنے والوں کے گھر میں پیدا فرما دیتے، یا کسی اور کی پرستش کرنے والے کے گھر میں پیدا فرما دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گھر میں پیدا فرمایا ہے کہ جس گھر میں اسلام ہے، یعنی کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ دیکھیں، ایمان کے دو لیول ہیں۔ ایمان میں لیول نمبر 1 یہ ہے کہ قانونی لحاظ سے مسلمان ہونا، جیسے شناختی کارڈ پہ بھی مسلم لکھا جاتا ہے، اور قانونی لحاظ سے دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یعنی اس کا تعلق زبان سے ہے، زبان سے اقرار کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندی ہیں۔ اس کا تعلق صرف زبان سے ہے، زبان سے کہہ دینا، سے کہہ دیا ایک دفعہ، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ کلمہ کہے گا تو داخلہ اسلام میں ہو جائے گا، یعنی کہ وہ مسلمان ظاہری طور پہ کہلائے گا۔ ایک تو یہ چیز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں زبانی کلامی مسلمان۔ آج دیکھ لیں، اس سے زبانی کلامی مسلمان ہونے سے اس کی کردار، اس کی سیرت پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر مسلمان ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن جو ہوگا وہ بخیل ہو سکتا ہے، کسی جگہ پہ آ کر بخل دکھا دے۔ مسلمان جو ہے وہ ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ پہ وہ ڈر دکھا دے، لیکن مسلمان مومن ہوگا تو وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو اب کلمہ تو پڑھ لیا ہے، مسلمان تو ہیں لیکن جھوٹے بھی ہیں۔ کئی جگہ پہ ایسے ہیں کہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ مسلمان ہے، غیبت کر رہا ہے، مسلمان ہے، چغلی کر رہا ہے، مسلمان ہے، الزام لگا رہا ہے، مسلمان ہے، عزتیں اچھال رہا ہے مسلمان لیکن کرپشن کر رہا ہے مسلمان لیکن دھوکے دے رہا ہے مسلمان لیکن جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے مسلمان لیکن حرام مال کھا رہا ہے مسلمان لیکن سود میں ملوث ہے مسلمان جو رشوت بھی لے رہا ہے۔ یعنی کہ کلمہ پڑھنے سے اس کی سیرت کا کردار اگر چینج نہیں ہوتا
تو وہ ظاہری طور پر اس کو مسلمان تو ہم بولتے ہیں، اور وہ مسلمان یعنی اسلام میں داخل تو ہے لیکن مومن نہیں ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ حجرات آیت نمبر 14 کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، جب بدو لوگ اور کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب اسلام زیادہ پھیل رہا تھا اور ریاست مدینہ زیادہ پھیل رہی تھی، اس وقت کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے، ہم مومن بن گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت ہے، قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، تم ہرگز مومن نہیں ہو، یعنی یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ داخل ہونے کے لیے کلمہ نے پڑھا ہے، مومن کے لیے جو ہے وہ تم لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں سرایت ہی نہیں کیا، داخل ہی نہیں ہوا۔ اب ایمان داخل کیسے ہوگا؟ ایمان کیسے سرایت کرے گا؟ یہ چیز جو ہے نوٹ کرنے والی ہے۔ اصل ایمان کیا ہے؟ ایمان کے لیے ایک چیز ہونی بہت ضروری ہے۔ ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کو قبول کرنے کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام کو قبول کرنے کے بعد وہ کیسے قبول کرنے ہیں؟ زبان سے کلمہ بھی پڑھنے اور اس کے ساتھ دل کی تصدیق ہونا لازمی ہے۔ جب یہ دو چیز ایک بیک وقت کٹھی ہو جائیں گی پھر ایمان بنے گا۔ اگر زبان سے 100 دفعہ بھی کلمہ پڑھتا رہے، 1000 دفعہ بھی کلمہ پڑھتا رہے، وہ مسلم ہوگا، مومن نہیں ہوگا۔ یعنی جب تک وہ دل سے مکمل طور پر ایکسیپٹ نہ کرے، یعنی کہ قرآن کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے بھی احکامات کو مکمل طور پر ایکسیپٹ نہ کرے اور اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوگا، مسلم ضرور ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک طرح سے مومن ہونے کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہو رہی ہے کہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کب؟ جب تک وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کرے، اس پر پیروی نہ کرے جو میں لے کے آیا ہوں، یعنی جو شریعت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، جب تک مکمل طور پر اتباع نہیں کرے گا، مسلم تو ہوگا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ من یا رسول اللہ، کون مومن نہیں ہو سکتا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کے شر سے، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ ایک پڑوسی جو گھر والا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے یا غیر مسلم ہونے چاہیے، کوئی بھی پڑوسی ہے، کوئی بھی ہمسایہ ہے، اگر اس کے انداز سے، اس کے لہجے سے، اس کے کردار سے، اس کے عمل سے، اس کے شر سے، اس کے شرارتوں سے اگر وہ ساتھ والا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، ضروری نہیں کہ وہ ساتھ گھر والا ہے، ساتھ چلنے والا کولیگ بھی ہو سکتا ہے، دفتر میں بھی ہو سکتا ہے، سفر میں بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ میں بھی ہو سکتا ہے، جہاں وہ رکا ہوا ہے وہ بھی پڑوسی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے شر سے دوسرا بندہ محفوظ نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم، بہترین تم میں سے مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے من لسانی و یدی، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہم تو اپنے گھروں میں جو ہے وہ امن قائم نہیں کر پا رہے، ساتھ والے گھروں کے ساتھ کیا ہم اچھا برتاؤ کریں گے؟ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین،
اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. یعنی مسلم کی نہیں بات ہو رہی، مومن کی نہیں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ جب تک اس کے دل میں میری محبت اتنی گہری نہ ہو جتنی محبت وہ بچوں سے کرتا ہے، اپنے والدین سے کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب سے کرتا ہے. انسان کو اپنی دولت سے بڑی عزت اور اپنے نفس سے، اپنی عزت سے بڑی محبت ہوتی ہے. یہ حدیث جو بیان کرتے ہیں یہ حضرت عمر بن خطاب کر رہے ہیں، ان کو فرما رہے ہیں بتاؤ کہ تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے. کہا کہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں ہے، اپنی جان کے علاوہ باقی ساری چیزوں سے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو آپ نے پھر فرمایا دیکھ لو. تو آپ نے اپنے دل کی طرف نگاہ کی اور اس کے بعد فرمایا میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب تم مومن ہو، کامل مومن ہو. تو مومن اس وقت ہی بنتا ہے جب تک اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، اپنی دولت، اپنی شہرت، اپنا اقتدار، اپنی حکومت، اپنی ساری چیزوں سے بڑھ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. مسلم تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. اور مومن کے ایک درجوں کے اندر یہ بات واضح آتی ہے، قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ محبت کا درجہ کس قدر ہو، یعنی کتنی محبت اپنے نبی سے کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہاں تک فرمایا کہ اپنی آواز کو بھی نبی کی آواز سے اونچا نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بات کرو گے تو تھوڑی سی بھی اگر آواز تمہاری اونچی ہو گئی تو اس ذرا سی آواز اونچی ہونے کی وجہ سے بھی تمہاری محبت کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمہارے جتنے بھی پہلے اعمال کیے ہوئے ہیں، تم نے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ رکھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی تمہارے حذف کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے. یعنی کہ اتنا خیال کرنا لازمی ہے. یہ تو اس وقت ہے. اب کیا ہے کہ نبی سے محبت ایسی ہو کہ ہر چیز سے بڑھ کر انسان کو نبی کی محبت ہو. اور نبی کی محبت کی دلیل کیا ہے کہ ہر عمل ایسا کرے جیسے میرے نبی نے کیا ہے. جیسے میرے نبی نے محبت لوگوں سے کی ہے، بچوں سے کی ہے. آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر میں بہتر ہے. لوگوں کے ساتھ تو لوگ سارے بہتر ہوتے ہیں. کیوں؟ دوستی جو ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے. دکاندار گاہکوں سے اچھا اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی اس سے یہ گاہک بنا ہوا ہے، پکا گاہک ہے، تو یہ پیسے دے گا، اس سے مجھے منافع ہوگا. وہ اس لیے کرتا ہے. دوستوں کے ساتھ اس لیے محبت سے پیش آتا ہے کیونکہ وہ کام آتے ہیں. اسی طرح دفتر کے اندر لوگ اچھے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اس کی روزی روٹی لگی ہوتی ہے. اسی طرح لیکن بہترین وہ ہے گھر میں اگر بہتر ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اپنے بچوں میں بہتر ہے، اپنے والدین کے ساتھ بہتر ہے، وہ بہترین ہے. تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس ایمان کے درجے پہ ہیں. اس امت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا. صحابہ کرام سے سوال کیا بتاؤ کہ سب سے عجیب ترین ایمان کس کا ہے؟ عجیب ترین ایمان کس کا ہے؟ عجیب اردو میں اس کا معنی اور ہے، عربی کے اندر اور ہے. اردو میں کہتے ہیں کوئی غیر معمولی سی چیز، اب نارمل چیز. عربی کے اندر اس کا مفہوم کچھ مختلف ہے، یعنی کہ جو دل کو نبھا جائے، دل کو بھا جائے، دل فریب چیز کو کہتے ہیں عجیب. یعنی کہ جسے رشک کی نظر سے دیکھا جائے، بندہ اش اٹھے جس کو دیکھ کر، اسے کہتے ہیں عجیب. صحابہ کرام نے کہا کہ سب سے عجیب ترین ایمان جو ہے الملائکہ، ملائکہ کا ہے، فرشتوں کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. ان کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ اگر وہ بھی ایمان نہیں اللہ پہ لائیں گے تو کون لائے گا؟ وہ تو ہر وقت اللہ کی رحمتوں میں رہتے ہیں. پوری تاریخ ان کے سامنے ہے. انہوں نے دوزخ دیکھی ہے، جنت دیکھی ہے، اللہ کی رحمتیں دیکھی ہے. اگر فرشتے بھی اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ یہ تو عجیب تر ایمان نہ ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ پھر نبیوں کا ایمان ہو سکتا ہے عجیب تر. میرے آقا نے فرمایا نہیں، ان کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ ان پہ تو اللہ کی نبوت نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ وحی کرتا ہے. پھر کہنے لگے کہ ہمارا ایمان عجیب تر ہے. تو آپ نے فرمایا
کیا میں تمہارے درمیان نہیں ہوں؟ کیا تم نے معجزے نہیں دیکھے؟ چاند کو ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے درختوں کو چلتے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اس میں عجیب کیا ہے؟ تو پھر عرض کرنے لگے کہ پھر عجیب ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجیب، سب سے عجیب ترین ایمان اس کا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا نہیں، صرف قرآن پڑھا ہے اور اس میں میری تعریفیں پڑھی ہیں، میری نعتیں پڑھی ہیں، اور قرآن کو سمجھ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے اور مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، اس کا ایمان عجیب تر ہے، یعنی بڑا ہی دل فریب ہے، بڑا ہی احسن ہے۔ تو یہ ایک امت کو خوشخبری بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ اس سے یہ بات نہ سمجھے کہ ہمارا ایمان، کیونکہ ہم نے تو کچھ دیکھا بھی نہیں ہے، صرف قرآن دیکھا ہے اور پڑھا تو ہم ایمان لے کے آگے ہیں تو ہمارا درجہ بڑھ گیا۔ نہیں، صحابہ کرام کا ایک جو مٹھی صدقہ کر دینا، فرمایا آنے والے اگرچہ کوہ طور جتنا پہاڑ بھی صدقہ کر دیں تو وہ ایک مٹھی جو کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ایک صحابی صرف چند لمحے اگر مسلمان ہوا ہے، ساتھ ہی شہید ہو گیا ہے، تو ایک آدمی جو ولی ہے، غوث ہے، وہ ساری رات ایک لمحہ بھی اگر وہ نافرمانی نہ کرے تو وہ ایک دن کے صحابی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اپنا یہ درجے کے لحاظ سے نہیں، لیکن عجیب تر ہونے کے لحاظ سے یہ بات کی گئی ہے۔ در حقیقت ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں مختلف طبائق ہیں، ایمان کے اعتبار سے، قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے کہہ لیں، مختلف جگہ پہ مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، ان کی فطرت بھی علیحدہ ہے، ان کا سوچنے کا انداز بھی علیحدہ ہے، ان کے تفکرات بھی علیحدہ ہیں، ان کو غور و فکر کرنا، ان کی صحبت مختلف ہے۔ کچھ لوگ عوام ہیں، سادے لوگ ہیں، کچھ لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہیں، بس غور و فکر کرتے ہیں، کچھ لوگ جذباتی ایموشنل ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایکٹیویٹیز کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں، اعمال کرنے چاہیے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، نماز روزہ زکوٰۃ کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ مختلف قسم کے لوگ ہیں، ڈیفرنٹ لوگ ہیں، لیکن جو سب سے ٹاپ پر لوگ ہیں ایمان کے اندر، یقین کے اندر، وہ کون سے ہیں؟ تو اس کے بارے میں وضاحت ملتی ہے کہ جو قرآنی آیات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور سیرت نبوی پر عمل کرتے ہیں، ان کا ایمان سب سے ٹاپ کا ہے۔ اب قرآنی آیات جو ہیں یا آیات الہی کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں۔ ایک آیات آفاقی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا آفاقی طور پر، مطلب کہ چاند دیکھا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی تخلیق ہے، یہ کیسے بنا ہے، یہ کیسے روشن ہوتا ہے، دن کو کیوں نہیں نکلتا، رات کو ہی کیوں نکلتا ہے، سورج کو دیکھے اتنی روشنی ہے، پورے جہاں میں پھیلی ہوئی ہے، کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں کہ یہاں پہ ڈم ہے، یہاں پہ تیز ہے، یہ نہیں ہے، سبھی پر ایک جیسی ہے، حرارت بھی ایک جیسی ہے۔ چاند کو دیکھے، سورج کو دیکھے، ستاروں کو دیکھے کیسے ڈگمگا رہے ہیں، اور یہ رات کو ہی نکلتے ہیں، صبح کو کیوں نہیں نظر آتے؟ اسی طرح بادلوں کو دیکھیں، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی کالے بادل ہوتے ہیں، کبھی وائٹ ہو جاتے ہیں۔ آسمانوں کو دیکھیں، کتنا بڑا آسمان ہے، جہاں تک انسان کی نظر ہے آسمان نظر ہی آ رہا ہے۔ اسی طرح ہواؤں کو دیکھیں، کہیں پہ تیز ہوائیں ہیں، کبھی آہستہ ہیں، کہیں پہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں، کہیں پہ گرم ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر، یعنی آفاقی آیات کچھ ہیں، اس کو اوپر غور و فکر کر اس کے ذریعے سے ایمان لایا جائے۔ ایک ہے آیات انفسی، یعنی اپنے اندر غور کر کے، اپنے اندر غور کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جس نے اپنی پہچان کر لی اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے اندر غور کر دیا، اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیسے بناؤں، میرا ہاتھ کیسے کام کر رہا ہے، میری آنکھ کیسے دیکھ رہی ہے، میری زبان بول کیسے رہی ہے، کہاں سے الفاظ نکلے، یہ ذہن سوچ کیسے رہا ہے، یہ کانوں میں آواز کبھی سریلی لگتی ہے، کبھی اچھی لگتی ہے، کبھی تیز لگتی ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اپنے اندر غور کرے، اپنے اندر تفکرات کرے، یہ کیسے نظام ہے؟ میں خوراک کھاتا ہوں، کبھی جو ہے وہ میٹھی لگتی ہے، کبھی کڑوی لگتی ہے، کبھی لذیذ ہے، کبھی ان لذیذ ہے۔
اپنے اندر غور کرے کہ میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنا دی ہیں، ایک انسان کے اندر کتنی زیادہ مشینری رکھ دی ہے، اس کے اندر کتنے زیادہ کام ہو رہے ہیں، ایک ہی وقت میں جو ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے، ایک ہی وقت میں بول بھی رہا ہے، ایک ہی وقت میں وہ ہاتھ بھی ہلا رہا ہے، ایک ہی وقت میں چل رہا ہے، ایک ہی وقت میں سوچ رہا ہے، ایک ہی وقت میں سارے اپنے اندر غور کر لے، یعنی کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جائے سراغ زندگی، اپنے اندر غور کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر سکتا ہے، یعنی ایمان لا سکتا ہے، ایمان کا درجہ حاصل کر سکتا ہے، مومن بن سکتا ہے۔ تیسری بات ہے آیات قرآنی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے اوپر غور و فکر کرے، کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اچھائی کا حکم دیا ہے، کہاں منع کیا ہے، کون سی چیز مجھے جہنم میں لے کے جائے گی، کون سی چیز مجھے جنت کا رستہ دکھاتی ہے، کون سی چیز ہے جو مجھے کفر کی طرف لے جائے گی، کون سی چیز ہے جو مجھے منافق بنا دے گی، کون سی چیز ہے جو شرک ہونے کا میرے پاس ارتکاب ہو جائے گا، کون سی چیز ہے جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے قربت کی طرف لے جائے گی، اس کو آیات کی طرف توجہ کرے، غور کرے، تاکہ قرآن کا جو ہے تقاضا ہے وہ پورا ہو سکے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے معاملات کو کیا جائے تاکہ بندہ مومن بنے، مسلمان کے درجے سے آگے نکلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ اسی طرح گفتگو ہوتی رہے گی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔